ہم سب کی چیزیں کب چینج کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کم از کم 10 لاکھ کیجئے کہ ہم نے ہر غلط چیز کو غلط کہنا چھوڑ دیا ہے. ایگزیکٹلی ایسا بن چکی ہے. اس کو آپ جہاں سے کاٹو گے یہاں سے نکل کے وہ کہیں اور چلی جائے گی. آپ زیرو ڈائل کریں آپ کا کام ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں زیرو کس کو کہہ رہا ہوں؟ ایسی ہی بات ماضی میں ضیاء الحق صاحب نے کچھ کی تھی. اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہیلتھ پہ اس کا جو ایکسپینڈیچر آتا ہے اٹ از اباؤٹ 1.5%، وچ از پینٹس. سر میڈیا کیا کرے آخر؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، سیاسی سوال ہے، ٹیکنیکل سوال ہے. تو یہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ بھی گورنمنٹ کا ہے، یہ تو اب ہمارے اوپر نہیں ہے نا. پروفیسر، ایک وہ شخص جو رکشہ چلاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، یا ایک بی ایم ڈبلیو چلاتا ہے، یا ایک والوو چلاتا ہے، ہیں تو سارے انسان نا. اچھا سر، آپ کے ہاسپٹل میں جب بھی کوئی ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو پہلے اس کی ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے یا اس کی مرض کو ترجیح دیتے ہیں آپ؟ اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیکاز ٹو سیو اے لائف از مور امپورٹنٹ. پہلے زندگی بچائی جاتی ہے اس کی سیویریٹی کے حساب سے، پھر بعد میں پیپر ورک ہوتا رہتا ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے ایمرجنسی میں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، تو وہ بیسک انفارمیشن دے دیتے ہیں، سو اسے چیزیں کور ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی انسان بالکل اکیلا ہے، بے ہوشی کی سچویشن میں ہے، تو وہ خود تو بول نہیں سکتا ہے. تو ہر صورت میں ہر ڈاکٹر کی یہ اولین کوشش ہوتی ہے کہ زندگی بچائی جائے. تو فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی آگے بات چلتی ہے. آپ کے ہاسپٹل کے متعلق ہم نے ایک نئی بات بھی یہ سنی ہے کہ یہاں پہ سورسز کو پہلے اہمیت دی جاتی ہے کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اور وہ اگر کسی سورس کے بغیر ہے تو پھر اس کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. کیا یہ بات سچ ہے؟ جہاں تک ابھی آپ نے بات کیا کہ سفارش کلچر اور میرٹ کی بات، اوور آل 90% ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کی پرائرٹی کے حساب سے. لیکن ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم پہ بھی پریشرز آتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں تھوڑا بہت 19-20 لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اکثر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر چیزیں کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اسی سسٹم میں رہنا ہے، اسی سسٹم میں کام کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہیں بھی کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں. تو یس، ان اے وے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. یس، اٹ ہیپنس. اچھا سر، یہاں پہ اگر اوور آل دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے ایک ہی ادارہ بنا، پیپلز پارٹی نے، جس میں بہت کامیاب ادارہ ہے یہ. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو باقی ادارے جہاں پہ بیڈ تو چھوڑیں، وہاں پہ ڈرپ کا سامان بھی پورا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے صرف اس ایک ادارے پہ دھیان دیا؟ تو اس کے پیچھے کیا مفہوم ہے ان کا؟ تھوڑا مشکل سوال ہے، سیاسی سوال ہے، ٹیکنیکل سوال ہے. اچھا دیکھیں، میں اس خیال سے ہر گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہوتی ہے صحت. اور صحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا، وہ بہت ایکسپینسو ہے. اس میں شاید کچھ فنڈس کی بھی کمی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کی ترجیحات وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. کل کی خبر جو آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی میڈیا کے ذریعے دیکھا، ہمیں پتہ چلا کہ جے پی ایم سی میں 500 بیڈڈ ہاسپٹل کا ایک ٹاور جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اس کے انوگریشن پیپلز پارٹی کے کرنٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنی پرائرٹیز کو چینج کر رہی ہے، ہیلتھ کی طرف توجہ دے رہی ہے، اور ایسا پورے ملک میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اسپیشل بجٹ ہونا چاہیے. بلکہ میں آپ کے توسط سے ایک اہم چیز آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں جو اینول جی ڈی پی گروتھ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے، جو ہمارا اینول بجٹ فکس کیا جاتا ہے، ہیلتھ پہ اس کا جو ایکسپینڈیچر آتا ہے اٹ از اباؤٹ 1.5%، وچ از پینٹس. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کوئی ملک 1.5% ہیلتھ پہ خرچ کر رہا ہے تو اسے
ایکسپینشن، ڈیولپمنٹ، نئی چیزیں کیسے ہوں گی. کچھ مہینے پہلے ہم نے ایک اکیڈمک ڈاکیومنٹ پبلش کیا جس میں ہم نے گزارش یہ پیش کی ہے کہ آپ ہیلتھ پہ بجٹ جو ہے وہ 3% کر دیں ایٹ لیسٹ. دوسری ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس ہیلتھ بجٹ میں میڈیکل پروفیشن کے لیے بجٹ الگ کر دیجئے، ڈینٹل پروفیشن کے لیے بجٹ الگ کر دیجئے، نرسنگ کے لیے الگ کیجئے، فارمیسی کے لیے الگ کیجئے، سب کے لیے بجٹ کمپارٹمنٹلائزیشن کر دیجئے. اور جس چیز کے لیے جو بجٹ آپ فکس کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ڈینٹسٹری کے لیے 100 روپے رکھے تو وہ 100 روپے ڈینٹسٹری پر ہی خرچ ہوں، وہ 100 روپے نرسنگ پر خرچ نہیں ہوں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی ہمارے پاس پروسیس نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. یہ کام جو ہے نیشنل لیول پہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کا ہے، اور وہ لوگ آپ سے مجھ سے زیادہ قابل بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھنگز آر گوئنگ پروگریسولی پازیٹیولی، فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل ہو. اچھا سر، آپ کے لحاظ سے زندگی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو میں اکثر پوچھتا ہوں. میں چاہتا ہوں اب بھی اپنی مجھے رائے بتائیں کہ میں شاید متفق ہو سکوں. دیکھیے ایک خوبصورت چیز ہے اور اس کو ہر لحاظ سے جینا چاہیے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں. زندگی ایک وہ شخص جو ریڑھی چلا رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، زندگی ایک وہ شخص بھی جی رہا ہے جو ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی جی رہا ہے جو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کھائے گا تو 2 ہی روٹی نا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ خوش رہنا. یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نصیب نہیں کرتا. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، قناعت پسندی کو سپورٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے. تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ، لیکن اچھا کھاؤ. بھرپور زندگی گزاری ہے، اس میں آپ اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کیونکہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. ناشکراپن آئے گا تو پھر آپ زندگی میں کبھی بھی سیٹسفائیڈ اور خوش نہیں رہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، یہ ملک اتنا زرخیز ہے، اتنا رچ ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ کسی بھی یورپین کنٹری سے کم نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ ہماری ترجیحات ڈفرینٹ ہیں. اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا کلچر بنا ہوا کہ ہم حکمرانوں کو، گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے. اور جو حکمران وہ بھی ہماری قوم سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیہا پہ باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں، خود ٹھیک نہ ہو، تو پھر چیزیں کیسے چلیں گی یار. تو بہت امپورٹنٹ ہے، ہر انسان نے اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ڈالنا ہے، دانا ڈالنا ہے. سگنل بنا ہوا ہے، سگنل پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے. 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلائٹ سے آپ دبئی چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں مجال ہے کہ آپ سگنل ایسے توڑیں. کیوں؟ وہی پاکستانی جو وہاں لائن میں لگتا ہے، جب یہاں پر ایئرپورٹ سے اترتا ہے تو باہر اس کے لیے پجیرو کھڑی ہوتی ہے، اس کی فیملی کو وی آئی پی پروٹوکال دیا جاتا ہے. تو یہ منافقت جب تک ختم نہیں ہوگی ہم نہیں سدھریں گے. ایوری تھنگ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام این انڈیویجول ہمسیلف اور ہر سیلف. وہی لوگ دبئی میں جو لائن میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں ابھی پچھلے ہفتے وہیں تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہی سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ بہت ڈینجرس ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمیں اسی ازدحام میں ہم پھنسے رہیں گے. تو سر یہ اتنا کمفرٹ زون ہمارے ملک میں یہ کس کی بدولت ہے؟ جب یہ عوام پبلک، we have a very important social responsibility to call a spade, we do not call that. ہم اس کرپٹ معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا گورنمنٹ کا ہے. ہمیں کون منع کرتا ہے کہ کچرا نہیں اٹھائیں؟ ہمیں کون منع کرتا ہے کہ ہم سگنل پر نہ روکیں؟ یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا. اور یہ ساری گڑبڑیں تو پڑھا لکھا انسان کرتا ہے، مجھ جیسا اور آپ جیسا. ٹائر لگائی ہوئی ہے ہم نے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ ایک آدمی جو بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے، اس کا ذہن اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. اس نے تو سگنل توڑنا ہی ہے، اس کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس شعور ہے. تو یہ کون دے گا؟ کہاں سے آئے گی؟ یہ تو تعلیم سے آئے گی نا. یہ سوسائٹی کا رول ہے. پھر اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اور معذرت کے ساتھ وہ اپنے اس ذمہ داری میں ڈنڈی مارتا ہے.
سر میڈیا کیا کرے آخر؟ دیکھیں آپ نے جس طرح بات کی کہ رکشا والا یا کوئی ایسا بندہ جو لیس ایجوکیٹڈ ہے وہ سگنل توڑتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، تو سگنل تو ہم بھی توڑتے ہیں، ہم بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ جو شوٹڈ بوٹڈ جو لوگ ہیں ہمارے جیسے، میں تو نہیں کہوں گا لیکن جس طرح ایک ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ زیرو ڈائل کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں زیرو کس کو کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ کام کریں وہ ہو جائے گا. اب وہ رکشے والے کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ جو ایک آپشن دیا ہے، یہ آپشن ہمیں کسی چچا نے تو نہیں دیا باہر کھڑے ہوئے، ہمیں تو یہ آپشن بھی گورنمنٹ نے دیا نا. ہمیں یہ ایک جو ایک پرنسپل، ایک لا بنایا ہوا ہے، یہ جو ایک کلچر بنایا ہوا ہے، یہ کلچر بھی تو ایک اسی ریپرزینٹ ہوتا ہے نا. اور ہمارے ملک میں سوشل جسٹس ایگزیکٹلی اور سے کمزور کیا گیا ہے. یہ ایک یا دو دن میں نہیں ہوا، یہ صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے. صدیوں سے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پچھلے 40 سال سے میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، چیزوں میں ڈیٹیوریشن آئی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے. ایجوکیشن بھی آ گئی ہے، اویئرنیس بھی آ گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہماری نیچے چلی گئی. ہماری مورلز اور ویلیوز جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی سوسائٹی میں ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن پھر میں کہوں گا سوشل سوسائٹی کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، جرنلسٹ، میڈیا، دے ہیو ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. ٹو اسپریڈ دی گڈ تھنگس. ایک بات نہیں، یہ پوری سوسائٹی جب تک اس چیز کو اس پہ کام نہیں کرے گی تو چیزیں اس طرح سے ایوالو نہیں ہوں گی. آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم بات کریں تو آپ متفق ہیں؟ یہ بھی اگر میں اس کو اگر تھوڑا سا میں اگر لے چلوں تو یہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ بھی گورنمنٹ کا، یہ تو ہمارے اوپر نہیں ہے. بس اب دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ where there is a will there is always a way. پھر ایک اور بڑی اچھی بات کی جاتی ہے کہ there is always room for improvement. ایگزیکٹلی 70 سال پہلے ہم جہاں سے چلے تھے، ہم دیکھیں کہاں پہنچے ہیں. آج پاکستان دنیا کا واحد ایٹامک پاور ملک ہے، اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب، جس زمانے میں انگریز غار میں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، اس زمانے میں موہنجو دڑو واز اے سٹی جہاں پر پراپرلی اسٹرکچرڈ سٹی تھی، ڈرینیج سسٹم تھا. ہم اس زمین کے سے ہمارا تعلق ہے. ہڑپا ہے ہمارے پاس، مہر گڑھ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیحات ڈفرینٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ویلیوز، کیریکٹر، ایجوکیشن، جب تک ان چیزوں پہ آپ فوکس نہیں کریں گے تو چیزیں آپ کی ڈیولپ کمزور رہیں گی. ایٹامک پاور تو ہمارے پاس ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میرٹ کو پروموٹ کریں. کافی عرصے سے، کافی سالوں سے میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میرٹ کو ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اسپیشلی اکیڈمک گروتھ. تو یس، کہیں کہیں پالیسیز ایسی ہیں گورنمنٹ کی جو کہ نامناسب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے جائیں، صحیح لوگوں کو موقع دیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس ملک میں بہت ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے، بہت ڈائنامک کیپیبل لوگ موجود ہیں، ہر لیول پہ موجود ہیں. آپ ان کو موقع دیجیے، ان کو فری ہینڈ دیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے، تھنگز ول چینج. نے غربت کو فیل کیا ہوگا یہاں پہ، جس طریقے سے ایک پیشنٹ آتے ہیں جن کا کوئی بھی جس طرح کہتے ہیں کہ دھڑی سائیں نہیں ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ ایکشن کر کے ان کے یہ مسئلے حل کر چکا ہوتا؟ 20 سال پہلے جب میں اپنی ریزیڈنسی کی ٹریننگ کر رہا تھا، 20-25 سال پہلے، تو اس وقت ینگ تھا، بہت دل دکھتا تھا، اور پھر وقت نے بہت کچھ سکھایا. لیکن اللہ نے ایک حساس دل دیا ہے. ایسے بھی لوگ آتے تھے جن کے پاس 4 روپے نہیں ہوتے تھے کہ وہ بیڈ فیس دے کے ہاسپٹل میں داخلہ لیں. تو پھر ہم کچھ لوگ مل کے ڈونیشن جمع کرتے تھے. پھر مجھ جیسے کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ مجھ سے زیادہ ڈیووٹڈ تھے. پھر ہم نے کچھ پیشنٹس سے ڈونیشنز لینا شروع کر دی جن کا آپریشن ہم کرتے تھے.
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جو میرے پروفیسر تھے پروفیسر موین حسین، میری خوش قسمتی کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان سے بہت سیکھا. تو وہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے تھے ہاسپٹل میں. تو کوئی غریب پیشنٹ ان کے پاس اگر آتا تھا نان افورڈنگ، تو اسے کہتے تھے کہ میرے ہاسپٹل میں آ جاؤ، میرے وارڈ میں آ جاؤ. تو آ جاتا تھا. پرائیویٹ پیشنٹس کی وہ اگر افورڈ چارجز نہیں کر سکتا تھا تو کسی قابل تھا کہ کچھ کر سکے. تو جاتے جاتے وہ پوچھتا تھا کہ سر میں کچھ کنٹریبیوشن کروں. تو ہمارے پاس بعض دفعہ پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے پیشنٹس کے لیے، یا ان کمروں میں جہاں بیٹھ کے کام کرتے تھے. تو کیونکہ ہم ینگ تھے تو ہم سے اکثر پوچھتے تھے شاہ جہان واٹ ڈو یو وانٹ. تو کبھی ہم کہتے تھے کہ سر پنکھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے یار، ایک پنکھا لا دو. تو اس زمانے میں شاید 2000 کا پنکھا ہوتا تھا، وہ پنکھا لے آتے تھے، ہم نے پنکھا لگا دیا. جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم نے کنٹریبیوٹ کی. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم فنڈز جمع کر کے ایک اکاؤنٹ کھولیں اور اس کو بھی چلائیں. تو وہ پھر ہم کر نہیں پائے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس. وہی چیز میں نے ان سے سیکھی اور میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. ہم نے کچھ لیول تک وہ کیا، لیکن اب الحمدللہ کیونکہ جب تک میں سول میں کام کر رہا تھا اس چیز کو ہم نے پروموٹ کیا. اب الحمدللہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما، جن کے نام پہ یہ ادارہ بنایا گیا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ایک عظیم پولیٹیکل ہستی ہیں اور ان کا ایک نام ہے، مطلب پوری دنیا جانتی ہے. یہاں الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع دیا گیا. اور میں بہت گریٹفل ہوں اپنے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی صاحب کا، ڈاؤ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں، کہ سر نے مجھے موقع دیا کہ یہ وارڈ ہم نے وہاں اسٹیبلش کیا. یہاں 1 روپیہ کسی کا نہیں لگتا. اچھا، 1 روپیہ کسی کا نہیں لگتا، ڈھیلا نہیں خرچ ہوتا. ایوری تھنگ از فری. کھانا بھی اچھا ملتا ہے. ایک دفعہ میں نے خود کھانا میل بھی فری ہے. اچھا کھانا ملتا ہے، پھل بھی ملتے ہیں، بعض دفعہ بنانا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صابر میمن ہے یہاں پر آج کل چیف آپریٹنگ آفیسر ٹراما سینٹر کے. ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. بہت سپورٹیو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں خدمت کر سکوں غریبوں کی، اور کر رہے ہیں. اور ان کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت چیزوں سے بچاتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹس پورے پاکستان سے آتے ہیں. ہم بلوچستان کور کرتے ہیں، سدرن پنجاب کور کرتے ہیں، بلکہ کچھ پیشنٹس ہمارے پاس افغانستان سے بھی آتے ہیں. اور کیونکہ ہم ساری ہیڈ اینڈ نیک اینڈ فیس کی پیتھولوجیز کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں پیشنٹس کو گھر بھیجنا پڑتا ہے. پیشنٹس جو ایمرجنسی میں نہیں ہے، کہ جب ہم ایمرجنسی میں نہیں ہیں، کولڈ پیشنٹس، وہ پیشنٹس جن کو کوئی اور پرابلم ہے، کوئی اور بیماری لاحق ہے، جن کو کہ آپریشن کی ضرورت ہے، اس میں کچھ ٹیومرز بھی ہوتے ہیں، سسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹراما کا پیشنٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری اولین پرائیورٹی ہے. فیس از دی انڈیکس. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے نا. کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شرٹ سے اسے کور کر سکتا ہے، لنگڑا کے چل جائے گا، لیکن ہم اس پاسپورٹ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر اس میں کہیں کوئی ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے تو دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. اس لیے ان چیزوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. اور میں پھر وہی بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں کسی کی زندگی، جان، صحت کو نارمل بنانے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. ہم کوشش کرتے ہیں، باقی تو سب اللہ کے اختیار میں، وہی کرتا ہے. سر ایک میں اپنے دل سے ایک سوال کروں میں آپ سے کہ آپ بگڑی ہوئی چیزوں کو صحیح سے بناتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو شیپ میں لے کر آتے ہیں. آپ کے لحاظ سے خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی انسان کے اندر ہے، اور خوبصورتی وہ نہیں جو ہم بظاہر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنی خوبصورتی بنائی ہے کہ آپ تھک جائیں گے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر. تو خوبصورتی تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. اور بنیادی طور پہ کیونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں، لیکن میری ٹریننگ جو ہے وہ میگزیفیشل سرجری کی ہے، اور اس میں ایستھیٹکس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے اور ہم اس کو بہت پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ، اور کیونکہ چہرہ ہے
تو اس لحاظ سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی ایستھیٹکس کو مینٹین کیا جائے تاکہ اس پیشنٹ کو ڈپریشن نہیں ہو، اس کو سوشل ایشو نہ ہو، اس سے کوئی احساس کمتری نہ ہو. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. سب چیزیں کیسے گرو ہوں گی؟ یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک پروفیسر کو پروفیسر بننے میں اس کی آدھی سے زیادہ عمر گزر جاتی ہے، پڑھنے میں، سب کچھ کرنے میں. اور کیونکہ پبلک سیکٹر میں سیلری سٹرکچر ہمارا ویک ہے، مجبوراً اس انسان کو پرائیویٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آخر پیٹ تو لگا ہوا ہے نا، بیوی بچے تو ہیں نا. تو آپ کے توسط سے میرا ایک پیغام ہے بہت بڑا، اور میری یہ گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیڈرشپ سے کہ تمام پبلک سیکٹر ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میں ایک پروفیسر کی جو سیلری ہے وہ آپ کم از کم 10 لاکھ کیجئے ایک، اور اس کی بے شک پرائیویٹ پریکٹس بند کر دیجئے، اس کو فری ہینڈ دیجئے، وہ ریسرچ بھی کرے گا، کام بھی کرے گا. ریزن بینگ، ایک وہ سمپل آدمی جو کہ MBA کرتا ہے، he is not contributing in saving the humanity for any country. لیکن اس کا سیلری سٹرکچر کتنا ہے؟ کیوں؟ یہ ڈسپیرٹی ہے، یہ ذاتی ہے. اچھا، میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں پرائیویٹ بینکس میں انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ کام کیا، جن کی تنخواہ مہینے کی 1 کروڑ سے اوپر تھی. اکیڈمک کوالیفیکیشن ان کی ایک پروفیسر سے کم ہے. وہ صرف کاغذ پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں اور آپ کی فائنینسز سے کھیلتے ہیں. تو یہ بہت بڑے سوشل ڈسپیرٹی ایشوز ہیں. پاکستان سے برین ڈرین اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کے آگے پیٹ لگا ہے نا. ہم اتنی ہی محنت باہر جا کے کرتے ہیں اور آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ چیزیں کب چینج کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ آپ کے توسط سے، آپ کے اس چینل سے میری یہ گزارش آتے ہیں کہ ان کو سیریسلی لیا جائے، کیونکہ دس از دا وے فارورڈ. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا برین ڈرین کم ہو جائے گا، آپ کا ٹیلنٹ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا. یہاں آپ کے توسط سے میں ایک اور کڑوی بات بھی آپ کو بتاؤں. وہ بہت سے ڈاکٹر جو کہ پاکستان سے باہر جا کے سرو کرتے ہیں، جب واپس آنا چاہتے ہیں کسی بھی ریزن سے، وہ سسٹم میں رہ نہیں سکتے کیونکہ سسٹم ان کو ایبزارب نہیں کرتا. پھر پروفیشنل جیلسی جس طرح سے ہر شعبے میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. نیٹ ٹو نیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور آپ بعض دفعہ آپ کے اپنے ہی کولیگز آپ کو سروائیو کرنے نہیں دیتے. لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ویلکم کریں، اور پبلک سیکٹر کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اگر آپ نے ایک پروفیسر کی تنخواہ 10 لاکھ کر دی تو وہ تمام کوالیفائڈ کمپیٹنٹ ڈاکٹرز جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں چھوڑ کے پبلک سیکٹر میں آئیں گے. دی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ شوڈ بی یور پرائڈ آف دا کنٹری. باہر کے ممالک میں پبلک سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک ریگرس پروسیس کے ذریعے جاتے ہیں، ہم بھی اسی پروسیس کے تھرو گزرے ہیں. لیکن دیر از اے ڈفرنٹ پرائڈ وین یو آر سرونگ یور پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. ہمیں اپنے پبلک سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس لیڈرز موجود ہیں. آپ کو صرف اپنی پرائرٹیز کو ریویمپ کرنا ہے، چینج کرنا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ بینگ دی فائنینشیل ایسپیکٹ، دا سروس اسٹرکچر اینڈ گیو انسینٹیوز، پروموٹ ریسرچ. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم ریسرچ میں پیچھے ہیں، دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے. بدقسمتی سے انڈیا بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے. انڈیا تو بہت ہی آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ وہاں پر کچھ چیزیں ان کے لیے پازیٹیو ہیں، سپورٹیو ہیں. ہمارے ہاں بہت پوٹینشیل ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن کہیں آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے ریویمپ کریں، کیسے چینج کریں. آپ کو اپنا ڈائریکشن چینج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی پرائرٹیز چینج کرنی پڑے گی. ایک وہ شخص جو رکشہ چلاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، یا ایک BMW چلاتا ہے، یا ایک والوو چلاتا ہے، ہیں تو سارے انسان نا. سب کے جسم میں خون چل رہا ہے، کسی کے جسم میں پانی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کا جو گروتھ ہے وہ بہت سلو ہو جائے گا. اور اب آئی تھنک ٹائم ہیز کم ٹو موو فارورڈ. اچھا سر، یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں میڈیکل ٹرمس نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اتنا میں ریئلائز کر سکتا ہوں کہ میں ایک ملک کے سپاہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو لوگوں کی
اللہ کے فضل سے زندگیاں بچاتا ہے. تو سر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ فیوچر ڈاکٹرز کو یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کوئی ایسی تنقید کریں جو یہ جو پرابلمس آج ہماری سوسائٹی میں ہے شاید کل بدل جائیں. میسج یہ ہے کہ جو بھی کام کرو ایمانداری کے ساتھ کرو. دیر آر نو شارٹ کٹس. شارٹ کٹس میں آپ کو ٹیمپرری فائدہ تو ہوگا لیکن ان دا لانگ رن یو ول سفر. اپنے آپ سے اپنی ذات سے انسان کو سنسیئر ہونا چاہیے اور کسی پہ انگلی مت اٹھائیے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو. ہر انسان پر ہر پاکستانی اگر صرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, تو بہت سارے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں گے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. تعلیم ایجوکیشن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہوں. آپریشن تھیٹر میں جو میرے ساتھ ٹیکنیشین کھڑا ہوتا ہے میں اس سے سیکھتا ہوں, اپنے ریزیڈنٹ سے سیکھتا ہوں, اپنے کولیگ سے سیکھتا ہوں, اپنے استادوں سے سیکھتا ہوں. سب سے بڑھ کر تجربے سے سیکھتا ہوں, کیونکہ میں ابھی بھی اس وقت بھی ڈین ہوں فیکلٹی آف ڈینٹسٹری کا, پروفیسر ہوں میگزیفیشل سرجری کا, لیکن میں اس وقت ایک طالب علم ہوں. اچھا سر, آج عمران خان صاحب بھی کرپشن پہ بہت بات کرتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کرپشن کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ کرپشن کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صرف کہنے کی حد تک باتیں ہیں یا اس پہ کوئی پھر عمل ہوگا بھی؟ کیونکہ 90 دن کا انہوں نے ٹائم دیا تھا, وہ 90 دن کو تو پھر آج آپ کو پتہ ہے 4 سال ہو گئے. شاہراز صاحب خیر انہوں نے 90 دن کا ٹائم دیا تھا, ٹھیک ہے. ایسی ہی بات ماضی میں ضیاء-الحق صاحب نے کچھ کی تھی, پھر وہ 10 سال تک اس ملک پہ انہوں نے رول کیا. جو بھی کیا, کیسے کیا, وہ سب کے سامنے ہے. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. اٹس نون ٹو ایوری ون. بات یہ ہے کہ آئی ایگری کہ یس کرپشن از اے ویری ویری لیتھل ایشو. کرپشن کو میں تشبیہ دوں گا اورل کینسر کے ساتھ. اورل کینسر جو کہ ایک جان لیوا مرض ہے, منہ میں, جبڑوں میں, دانتوں پہ, زبان پہ ہوتا ہے, اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں. کینسر کے علاج کا ایک اصول ہے کہ جب آپ اس بیماری کے ٹیشو کو کاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو نارمل ہیلدی ٹیشو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ چیز دوبارہ پھیلے نہ, وہاں نہیں ہو. تو یہ ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. کرپشن بھی ویسی ہی چیز ہے میری نظر میں. اور کینسر ریکرنس ہوتا ہے, یعنی کہ جڑ سے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. وہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب وہ بہت چھوٹا ہے, ارلی سٹیجز میں آتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو کینسر آتا ہے وہ بہت لیٹ سٹیج میں آتا ہے, ایگریسو سٹیج میں آتا ہے, تو جس کے ریکرنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سیم از وتھ کرپشن. اس وقت کرپشن ایک کینسر بن چکی ہے. اس کو آپ جہاں سے کاٹو گے یہاں سے نکل کے وہ کہیں اور چلی جائے گی. بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں ایتھیکلی مورلی اس پہ کام کرنا ہے. ہم نے کرپشن کو ایک زندگی کی روٹین کا نارمل حصہ سمجھ لیا ہے, اس لیے یہ چیز ختم نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ کچھ کڑوی باتیں کروں گا. 5 وقت ہی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, کچھ لوگ تو سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں ماتھے پہ, کچھ یہاں پر. کام الٹے کرتے. ہمارا مذہب بات کرتا ہے, اتنی خوبصورت بات کرتا ہے ہیومن ڈگنیٹی کی, ہیومن رائٹس کی, حقوق العباد. ہم نے حقوق العباد کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیشہ اپنے مقصد کی, اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ حقوق العباد کی سگنیفیکنس, امپورٹنس کیا ہے, اور وہی چیز ہمیں لے ڈوبتی ہے. میں آپ کے حق مارتا ہوں, ان کے حق مارتا ہوں, اور پھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ اللہ کرتا ہوں. ہم نے مختلف قسم کے پاسپورٹس لے رکھے ہیں اور وہ ہماری اصلیت کو چھپاتے ہیں, ہم ڈسگائز میں ہیں. کرپشن بھی اسی طرح سے ہے. ہم نے ہر چیز میں کرپشن کر رکھی ہے جو کہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے, دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. بدقسمتی سے تعلیم کا شعبہ بھی اس سے متاثر ہے, ہیلتھ کا شعبہ بھی اس سے متاثر ہے. ڈینٹل ایجوکیشن ویژن پاکستان 2025,
یا آپ گوگل پہ لکھیے، کلک کیجئے، آپ کے سامنے ڈینٹسٹری کا ویژن پاکستان کا ایک آ جائے گا. جیسے ہم سوچتے ہیں وہ اسے ہم نے ایک ویژن کے طور پہ لکھا ہے، اس میں ہم نے اکیڈمک کرپشن کی بھی بات کی ہے.